ویسے تو یہ بحث جاری رہتی ہے، مگر ملک میں ایک بار پھر آغاز ہوا ہے کہ ملک میں عدالتیں کتنی آزاد تھیں اور اب کتنی آزاد ہیں۔ مبینہ انکشافات کے بعد اب قومی نوعیت کی سماعت میں بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا عدالتیں کسی دباؤ کے بغیر آزادانہ فیصلہ کرتی ہیں؟ کل اور پرسوں لاہور میں محترمہ آسمہ جہانگیر کی یاد میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں بھی آزاد عدلیہ پر سیاسی اور قانونی صحافتی نقطہ نظر مختلف انداز میں سامنے آیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس بحث کا مرکز و محور مسلسل پاناما کیس معاملات ہیں، جس پر کل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے۔ پچھلے ہفتے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے پاناما کیس سے متعلق ایک حلفیہ بیان نے تہلکہ مچایا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دے کے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اب ایک مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر یہ الزام سامنے آیا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے میاں صاحب اور ان کی بیٹی کو سزا دینے کی ہدایات دی تھی۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے۔ وہ کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی، تو چلیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے رد عمل میں اسے من گھڑت قرار دیا ہے اور قانونی چارجوئی کے بارے میں سوچنے کا عندیہ دیا ہے، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس ویڈیو کلپ کا یقیناً کچھ حصہ جسٹس ثاقب نثار کی 2018 میں جوڈیشل پروویژنل کانفرنس کے تقریر کے اقتباس سے نکلا ہے، یا یہ کہ یہ ایک کنکاکشن ہے۔ یہ بہرحال الزام سامنے آیا ہے۔ Let me be little blunt about it. 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 لیٹ می بی بلنٹ اباؤٹ اٹ، یہ وہ جملہ ہے جو کہ اس آڈیو ٹیپ میں بھی ہے، مگر ہو سکتا ہے جج صاحب یہ جملہ اکثر استعمال کرتے ہو، لیکن بہرحال ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بلا شبہ مثالی عدالتی نظام کا مکمل آزاد اور بااختیار ہونا کسی بھی معاشرے میں قانون کی حکمرانی، شفاف احتساب اور انصاف کی فراہمی کی ضمانت ہے۔ اختتام ہفتہ آسمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکاء نے نظام انصاف کی شفافیت کو آزاد عدلیہ سے منسوب کیا۔ کانفرنس کا انعقاد پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ کانفرنس سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد سمیت سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، سیاستدانوں، غیر ملکی سفیروں، صحافیوں، وکلاء رہنما اور سول سوسائٹی کے اراکین نے خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں ماہرین آئین و قانون نے کھل کر زبردست مکالمہ کیا، نظام عدل میں توازن کا معاملہ اٹھا اور منقسم عدلیہ کا بھی ذکر رہا۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد نے اپنے مخصوص جذباتی انداز میں دھواں تقریر کری۔ کون سی جوڈیشری موجود ہے؟ وہ جو ہمارے سامنے ہے، وہ جو جس میں ہم پیش ہوتے ہیں، وہ عدالتیں، وہ جوڈیشری جس میں اس ملک کے لاکھوں لوگ صبح 8 بجے سے 2:30 بجے تک انصاف کے لیے، اپنی داد رسی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ 2:30 بجے واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ، اپنی روحوں کے اوپر ایک زخم لے کر جاتے ہیں۔ آپ اس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ ہماری جمہوریت کو اسٹرینتھن کرے گا۔ جو بھی ہماری جوڈیشری موجود ہے، میں افسوس سے کہتا ہوں جو بھی ہماری جوڈیشری ہے، مگر اس جوڈیشری میں بھی واضح طور پہ نظر آنے والی بات ہے کہ ڈویژن ہے۔ علی احمد کرد کے نکات، ملک میں جاری اس وقت جو جوڈیشری کے حوالے سے جو بحث مباحثہ جاری ہے، جو اس وقت ایک ماحول ہے، خاص طور پہ جو حالیہ واقعات سامنے آئے ہیں، ان سب کا جواب دیا اسی کانفرنس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے۔ جو علی احمد کرد صاحب نے میری عدالت کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہے، میں اس کو بالکل اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گا۔ یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسٹنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، نہ کسی کی ضرورت نہیں میرے کو کچھ کہنے کی آج تک، اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے ججز کا۔ میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے۔ علی احمد کرد صاحب، آپ عدالتوں میں آئے ہیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک۔ ایسا نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا۔ میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر ملنا نے بھی علی احمد کرد کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کا عدالتی ستون ہونے کے ناطے ہم اپنی غلطیاں ماننے سے انکار نہیں کر سکتے. Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd. You have changed the theme of this conference. Yes, as a judicial organ of the state, we must not bury our head in the sand. We can't refuse to accept our mistakes. This is the advantage of speaking the truth, Ali Ahmed Kurd, that you have at least started the dialogue. Yes, we all are responsible, but the buck stops at us, we the judicial organ. I can assure this gathering on behalf of the Islamabad High Court that we have the resolve not to repeat our mistakes, not to bury our heads in the sand. I hope the others would follow suit. Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd, for letting me speak the truth. آپ نے اندازہ لگایا چیف جسٹس آف پاکستان کی گفتگو سنی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی گفتگو سنی، اور آپ ان دونوں گفتگو میں اپنا ایک یقیناً ایک اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. بلا شبہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ نے کئی نشے و فراز دیکھے ہیں. نظام انصاف نے تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے، غلطیوں کا اعتراف کیا گیا ہے اور اصلاحات میں بھی لائی گئی ہیں، مگر اب بھی مزید بہتری کی بہت گنجائش ہے. امریکہ کے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا اینڈ انڈیکس نے پچھلے مہینے اپنی سالانہ رپورٹ میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے پاکستان کو دنیا کے 139 ممالک کی فہرست میں 130ویں نمبر پر رکھا ہے. یہ رینکنگ قانون کی حکمرانی کے اعتبار سے پاکستان کو انتہائی پسماندہ ظاہر کرتی ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم بیرسٹر صلاح الدین احمد، پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ بھی اس کانفرنس کے دوران موجود تھے. ایک عام پاکستانی جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو عدالتوں میں بھی جاتا ہے، جو روزمرہ اپنے معاملات کو لے کے انصاف کی فراہمی کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتا ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال، کیونکہ جس ملک کا عدالتی نظام اس پسماندگی سے دوچار ہو، اور پھر جیسے ہم نے اتنے بڑے معتبر فورم پہ یہ بات سنی، پھر ہم عام آدمی سے سنتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے اس وقت. تو شکریہ کامران صاحب. جی بالکل، دیکھیں آپ علی احمد کرد صاحب کی انداز بیان ان کا منفرد ہوتا ہے، اور ان کے انداز بیان سے شاید آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، مگر جو بنیادی طور پہ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہماری جو پبلک ہے وہ ہماری عدالتی نظام سے سخت ڈسسیٹسفائی ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ایک تاثر ضرور ہے کہ عدلیہ اس طریقے سے آزادانہ فیصلے نہیں کرتی جس طریقے سے اس کو کرنے چاہیے، اور کہیں نہ کہیں سے دباؤ کا بھی شکار رہتی ہے. تو ان چیزوں کو صرف میں سمجھتا ہوں سپیچز سے ریبٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی توہین عدالت کے نوٹسز سے ریبٹ کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کو ریبٹ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. آپ بھی اہمیت دیتے ہیں جس قسم کے لیکس سامنے آئے ہیں؟ مثال کے طور پہ حالیہ دنوں میں ہم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے 2 معاملات دیکھے ہیں، توجہ طلب ہیں آپ کے لیے یہ؟ دیکھیں کامران صاحب، اس کو آپ نے پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. دیکھیں اگر صرف ایک سنگولر لیک آتی، یہ ثاقب سب سے ریسنٹ جو ایگزامپل ہے، ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آتی، ثاقب نثار صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے، تو چلیں آپ شاید کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، آپ نیچرلی اتنے سینئر چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، آپ ان کی بات کو ترجیح دیتے. مگر اس سے 2 ہفتے پہلے ایک چیف جج گلگت بلتستان کے، انہوں نے اپنی وٹنس ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے بھی اسی نوعیت کی بات کی گئی. اس سے پہلے آپ جاتے ہیں تو آپ شوکت صدیقی صاحب کا ایفیڈیوٹ دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایجنسیوں کی طرف سے دباؤ تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں اور خاص طور پہ نواز شریف کے کیس کے متعلق ہمیں کئی انسٹرکشنز دی گئیں. اس ایفیڈیوٹ پہ بھی کسی قسم کی انکوائری نہیں کی گئی. اس سے پیچھے جائیں تو پھر ارشد ملک صاحب کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں انہوں نے اسی قسم کی بات کی کہ ایجنسیوں کا بھی پریشر تھا اور عدالت عظمیٰ کا بھی پریشر تھا، مجھے کالیں آئیں. اس کے بعد ٹھیک ہے، انہوں نے بعد میں ایفیڈیوٹ اپنا جو دیا اس میں اس کی برعکس کوئی بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، پریشر واقعتاً شریف فیملی کے طرف سے تھا. مگر
اس معاملے کی بھی کوئی ایکچولی انڈیپینڈنٹ انکوائری تو نہیں ہوئی. شوکت صدیقی صاحب کو بھی برطرف کر دیا کہ آپ نے یہ بات غلط موقع پہ غلط جگہ کی, مگر جو بات کی تھی وہ سچ تھی یا نہیں تھی اس کی تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اسی طرح ارشد ملک صاحب کو بھی نوکری سے نکالا گیا مگر ان کی الزامات پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اس سے بھی پیچھے جائیں, اگر آپ کو یاد ہوگا ظفر حجازی صاحب جو SECP کے چیئرمین تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کی طرف سے رجسٹرار کا فون آیا کہ نواز شریف کی JIT میں فلاں شخص کو آپ نے نامزد کرنا ہے. اب سپریم کورٹ کا کیا کام تھا کہ کسی کو کہتے کہ اس کو نامزد کریں یا اس کو نامزد کریں. ان تمام چیزوں کی جب کوئی تحقیقات نہیں ہوگی تو نیچرلی ایک شک و شبہات کا عنصر بنے گا. ایونٹس بتائے ہیں, اس سے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ وزن ہے. بالکل ایک وزن ہے, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں پریزیوم کرنا چاہیے کہ ثاقب نثار صاحب ہی صحیح کہہ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس پریزمپشن کی ایسے 5-6 جب رسپانسبل لوگ ایلیگیشن کریں, ویڈیو ایویڈنس آئے, آڈیو ایویڈنس آئے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی پریزمپشن ہے. پھر جب تک آپ ایک صاف شفاف انکوائری نہیں کریں گے تب تک یہ جو کلاؤڈ ہے جو جوڈیشری پہ وہ کلیئر نہیں ہوگا. یقیناً یہ تو ہو گیا ایک بڑا ہائی پروفائل سیاسی معاملہ جو کہ ہم جس وقت سے پاکستان بنا ہے جب سے اب تک دیکھ رہے ہیں, اور ایک کے بعد ایک سنگین واقعہ ہے, ایک کے بعد ایک سنگین واقعہ ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو اس سے بھی شاید زیادہ اہم آدمی کہ ایک عام پاکستانی جو عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے, جو انصاف حاصل کرتا ہے, اس کی فراہمی کے لیے جاتا ہے, اور وہ 10 سال جس طرح سے گزارتا ہے اور وہاں جن مراحل سے وہ گزرتا ہے, جس کیفیت سے وہ گزرتا ہے, تو اس کا سدباب آپ کو اوور دا ایئرز, آپ کے والد صاحب بہت ہی محترم جج تھے, بہت ہی باوقار جج تھے, لیکن جب سے لے کے اب تک کچھ بہتری آپ کو نظر آئی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, آج کل کے جو اپنا جوڈیشری کا حال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کو صرف ایک اور ایک سبجیکٹ پہ سو موٹو لینا چاہیے, باقی تمام چیزوں سے ان کو سو موٹو ختم کر دینا چاہیے. تمام تر ان کی انرجی صرف ایک چیز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عدالتی نظام میں جو طویل کا اتنی سخت طویل مدت تک کیسز چلتے ہیں, 25-25 30-30 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو انصاف حاصل کرنے میں, ان کی تمام تر انرجیز ہونی چاہیے کہ ہم اس عدالتی سسٹم کو ریفارم کیسے کریں. ہم اپنا اس میں بار ایسوسیشنز کی بھی غلطیاں ہیں, اس میں حکومت کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں نہ کہ ہم یہ کبھی کوئی واٹر کمیشن بنا دیتے ہیں, کبھی ہم کسی بلڈنگ کمیشن بنا دیتے ہیں, کبھی ہم کسی ڈیم کے اوپر اپنی انرجیز صرف کر رہے ہوتے ہیں. اگر جوڈیشری صرف اور صرف اس چیز پہ کسی سپریم کورٹ جج کو کسی کو اپنا آرگنائز کرے, سارے لوگ سٹیک ہولڈرز کو ملائے, تاکہ ہم اپنا جوڈیشل سسٹم بہتر کر سکیں اور پبلک کو واقعتاً انصاف دے سکیں. بہت بہت شکریہ جناب صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ تھے. یقیناً کیفیت بہت بہت سیریس ہے, اس میں تشویش کے جو اظہار ہم نے کل دیکھا اس آسمان جہانگیر کانفرنس میں, ایک عام پاکستانی کی بات دیکھیں تو یقیناً عدلیہ میں اصلاحات کی بہت شدید ضرورت ہے اور اولین ضرورت ہے.